آوے میں قدم رکھا میری بیٹی دیکھو تو بھی قدم رکھی کہ فرمایا علی جتھے میری بیٹی فاطمہ قدم رکھے اور قدمہ تے تو قدم رکھ دا آئی میں شاہدہ کائناتی عالم اندر اعلان کرنا چاہنا ہوں سیدہ فاطمہ اتنی باحیا عورت حضور چاہتے ہی نہیں سیدہ دا قدم کسے دے قدم کی آوے کسے غیر محرم دا قدم سیدہ دے قدم دے نشان دے قدم سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت تحقیق حیدری جان اہل بیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اور سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑیاں شان عطا کی دیا یہ بڑا مقام عطا کیتا لوگوں حضور کا چھوٹا دیا قافلہ اید جاری آوے عیسائیوں نے ایک حویلی دندر ایک میدان دندر محلے واسے جگہ بنائی ہے حضور ایک جا رہے نے حسین و جمیل قافلہ یہ حسنہ دے تاجدار جا رہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے جا رہے نے تو عیسائیوں دے پادری اصف دی نظر پئی ہے او حسین و جمیل لوگ آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ترانہ آ رہا ہے جب بلاد مقدس چھیریاں پہ ایک عیسائی پادری دی اسقف دی نظر پئی ہے جب بلند آواز اندر پکار کے بول گئے یا معاشر النصارى انی لا ارا سعال اللہ ان یزیل جبلا یہ اسقف پادری عیسائیوں دا وڈیرا عیسائیوں دا پادری اعلان کرتا او اہل نجران اے نجران والیو عیسائیوں سنو جمال والا نورانی چہریہ والا روشن چہریہ والا قافلہ آریاں میں سن لو اے سن چہریہ والے ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرن کدے دعا رد نہیں ہوندی اگر پہاڑ کو اشارہ کرن پہاڑ اپنی جگہ چھڑ کے اگے پیچھے ہو سکتے ہیں اے سونے چہرے والے جڑے آ رہے ہیں انہوں دیا شانہ اینے تحت سرازیاں دینا تو لے کے عرش مولادیاں بلندیاں تک ساریاں مخلوقاں انہوں دی غلامیاں تربیاں عیسائیوں بعد آ جاؤ انہاں نال مقابلہ نہ کرنا انہاں نال مناظرہ نہ کرنا انہاں نال مباہلہ نہ کرنا اگر انہاں نے عیسائیوں دے خلاف دعا کر دی اللہ دے عزت جلال کی قسم پوری روح زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں
تبارک و تعالی نے اہل بیت نے بڑی شاناں عطا فرمائیاں نے بڑا مقام عطا کیتا ہے ارے وہ کتنی کو شان والے ہون گے جنہاں میرے نبی دے گھر دے اندر جنم لیا ہو وہ کتنی شاناں والے نے جنہاں حضور دے ہتھاں دے اندر پرورش پائی ہوئے کسے دا مرشد اپنے گھرانے والیاں دی پرورش کر دے ارے مرشد دا بچہ ہوئے مرشد دا لال ہوئے مرشد دا پیارا ہوئے جدو مرشد صاحبزادے آؤندے میں اسا جھوک کے ہاتھ چوم لینے تے آج دے پیر دے بچے دی شان لیو دسو نبی پاک دے بچیاں دی کتنی شان ہے آج سنو اللہ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اہل بیتی کس انداز اندر شان بیان کر دینے سنو آپ فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بڑی دیر بعد آیا پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جڑا اہل بیت درد نہ کرے ہاتھ باہر کر کے پڑے گا اعلیٰ حضرت ترجمانی کرے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تبارک و تعالی نے اہل بیت گھرانے میں بڑی شاناں عطا کیتیاں نے مگر میں جڑی ہستی دا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی بڑی شان والی بڑے مقام والی بیلیو سیدہ جبرائیل جبیاں نے جنیاں عورتاں میں دیا نے آپ پردے تے حیا دی وجہ تے کلمہ پڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے غلاموں نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغتبها اغتبنی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا فرمایا فاطمہ نے جنہیں ناراض کیتا انہیں میں نو ناراض کیتا حضور فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور سمجھے جاؤ صحابی رسول ہوئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ سیدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ فیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی مقدس بارگاہ دے اندر حاضر ہو آگے کر دیں اماں ایک عرض کرنا چاہنا نا فرمایا بول عرض کر دیں اماں تو مومنہ دی ماں
سوزیت مصطفیٰ دے اندر ہوئے بول کی بول دے عرض کردنی ماں ساری کائنات اندروں سب تو حضور نو اچھا کون لگنا ہے فرمایا سیدہ فاطمہ سب تو اچھیاں نے حضور دی نظر دے اندر پھر آپ فرمارد کر دینی ماں مردان دے اندروں جڑا حضور نو سارے تو چنگا لگے او کون ہے فرمایا سب تو جڑا چنگا حضور نو مردان دے اندروں لگدا ہے مولا علی المرتضی عورتاں جو سیدہ فاطمہ الزہرا مردان جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق سبحان اللہ آؤ سن دے دو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے غلاموں میں جناب کسے ہیلو حجت تو بغیر کے جانا چاہنا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹا فیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے ہیں حدیث فی رسول اللہ من فاطمہ سیدہ فرماندیاں نے میں کسے نو کلام دل بات کر دیا کسے نو نہیں ویکھیا جنہ سیدہ حضور دی تشبیہ کر دیا نے کلام حضور دی طرح کرن تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گرج کی آواز کٹن تے سیدہ دی آواز حضور ورگی اگر دھیمی آواز اندر کلام کرن سیدہ دی آواز حضور جیسی اگر گلاں باتاں کرن سیدہ دی آواز حضور جیسی فرمایا سیدہ او شانہ والی بی بی جنہیں حضور دی تشبیہ پائی ہے جنہاں نے حضور دی تشبیہ پائی آؤ اور قریب کر دیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کولوں میں کوئی دلیل لے لیے سیدہ پاک دی شان کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے علاقہ دی پہلی شادی جدو حضور دی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک دے نال شادی ہوئی سی آقا دی 25 سال عمر سی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک دی 40 سال عمر تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بطن اندر سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی آپ دی آقا دی ساری بناد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اندر ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بطن اندر ایسی جیڑی اولاد زیادہ حضور بھی اور دنیا کے حیات بھی رہی او اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اندر کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری بیٹی دا نور اے نور دی گل کر رہا بیلیو نور دی میں نور دی گل کر رہا میں نہیں کہہ رہا بلکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میری بیٹی دا نور میرے بطن اندر جدو آیا کہ میں نور دی بھی گل سنا دیا حدیث دا حوالہ دے کے میں بہت بڑی دلیل دین جا رہا ہوں آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بیلیو معراج دی رات ہوئے کدے معراج دی رات آئیے حضور فرمایا میں جنت دی سیر کردا پیا کدے میں جنت دی سیر کر رہا سی نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑا حسین و جمیل پہلی درخت نظر آیا میں او درخت دے قریب گیا بڑا خوبصورت درخت ہوئے او دے سفید رنگ دے ان پھل لگی اور اتنا بڑا پھل لگیا ہوئے ارے درخت دے دے او پھل لگا سی فروٹ لگی آیا سی بڑا حسین و جمیل دودھ نالے سفید ریشم نالے نرم شہر
شہد نالو میٹھا اتنا خوبصورت پھل حضور فرمایا میں اینج کر کے ہاتھ بنایا او جناب ایک دانے نو ہاتھ پایا اینج کر کے توڑیا فرمایا نرم اتنا میری مبارک انگلیاں حضور دیا انگلیاں میں ریشم ورگیاں ارے پیاریاں پیاریاں انگلیاں حضور فرمایا او دے اندر اینج کھبلیاں نے اتنا نرم حضور فرمایا او میں جنت دا پھل تناول فرمایا تو میں کھا لیا حضور فرمایا میرے بطن دے اندر میرے جناب میری پشت دے اندر ایک لطفہ پیدا ہوا وہ لطفہ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حاصل کیتا آپ فرماندے نے جب آپ کے بطن دے اندر ایک لطفہ آیا وہ لطفے تو میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ نجرہ عابدہ آمنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیدا ہویا نے ارے سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ فرمایا نے میری بیٹی دا نور جدو میرے شکم دے اندر آیا میں اس دن پہ جنت کی خوشبو دے ارے جنت بھی خوشبو دے ہلے آن لگ پے ہلے آن لگ گئے آپ فرمانیاں نے او نور سیدہ فاطمہ والا میرے بطن دے اندر تے میرے جسم دے اندر جنت دی خوشبو دے ہلے پے ہوندے تے پھر سمجھ جاؤ جدی بیٹی نور او نبی کیوں نہ نور نالا نور ہووے انجنی ایک مرتبہ پھر آکھو سبحان اللہ یار جنیا والی سن جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زبان میں سیدہ فرمانیاں نے میرے بطن اندر خوشبو دے ہلے ہوندے رہے پورے 9 مہینے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نور دی وجہ تو فرمانیاں نے 9 مہینے تک اے جناب خوشبوئاں دے پھر جنتی خوشبوئاں دے ہلے آندے رہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے ہن وقت قریب ہوئے میری بیٹی دی ولادت دا وقت قریب ہوئے میں کلیاں ارے او بی بی شانہ والی خدیجہ الکبریٰ جڑی ایک حکم کرے پوری عرب دیاں عورتاں آ جاندیاں نے آج کلی ہے کلی ہون دی وجہ کی ہے عرب دے رئیس مالدار وڈیرے لوگاں دیاں بیویاں بیٹیاں چودھریاں دیاں بیویاں تے بیٹیاں ارے چودھریاں دیاں ہمشیرہ چودھریاں دیاں بیٹیاں اور چودھریاں دیاں بیویاں عرب دے اندر جڑیاں ایک حکم تے حضرت خدیجہ پاک دی بارگاہ آ جاندیاں سن دسو مالداراں دیاں بیویاں آؤندیاں سن تے خدیجہ دے مال دا عالم کی ہوئے گا اچھے میں گل کردا جاواں حضرت خدیجہ پاک کتنیاں مالدار سن ایک گل کردا جاواں علماء فرماندے نے جدوں حضور دا نکاح خدیجہ پاک دے نال ہویا حضرت خدیجہ پاک نے اس دن حضور دی بارگاہ دے اندر سارا سونا ڈھیر کر دیتا سونا تے اتنا مان نہیں سارا سونا ڈھیر کر دیتا دساں کنا سی راوی لکھ دے ایک طرف حضور بہ گئے ایک طرف خدیجہ پاک بہ گئی حضور نے خدیجہ پاک نظر نہیں سی آؤندیاں ظاہری طور سے خدیجہ پاک نے حضور نظر نہیں سی آؤندے درمیان دے اندر سونے دا ڈھیر ارے اتنا اونچا ڈھیر پہلیو ایک کلا سونا نے چاندی دا کی عالم ہوئے گا درم و دینار دا کی عالم ہوئے گا تجارت والے مال دا کی عالم ہوئے گا
اتنیاں مالدار تے عرب دیاں عورتاں وڈیریاں دیاں چودھریاں دیاں عورتاں آ کے گوڈے ٹیکدیاں نے کیوں کہ خدیجہ پاک مالدار ہی نہیں آنے کہ حسن و جمال دا عالم ہے عرب دے اندر کوئی بی بی ہے ہی نہیں خدیجہ پاک جیسی سونی اس دور دے اندر دی گل کرنے اس تو بعد سیدہ خاتون جنت فاطمہ پاک دے ہے آکھو سبحان اللہ فرمایا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیاں کیوں اس واسطے کہ ساریاں عورتوں نے یہ ذہن اندر گمان کیتا کہ ایک درویش محمد دی جھولی کے اندر اپنی ساری دولت آ کے وہ محمد نو ترجیح دینے والی جڑی خدیجہ ہے اساں دے کول کیوں جائیے وہ ایک درویش دی بیوی بن گئی ایک ماڑے دی بیوی بن گئی جدے کول اپنی گودڑی بھی نہیں سی کہ حضور دے اتنا زیادہ مال جناب برترین حضور پسند ہی نہیں سی فرماؤں دے کہ جی اگر آقا دا غلام فرید الدین گنج شکر ہوئے اینج نظر کرے زمینہ دیا سونے دیا بڑھ جان یار تیدی حضور دے امتی نشان دی آقا نظر فرمان تے زمین آسمان بھی سونے دے مرسان حضور نو مال دی لوڑ کیڑی انہاں عورتاں نے سوچیا کہ نہ بھئی انہیں سارا مال حضور تو محمد کو لٹا دیتا وہ غریب درویش تو سارا مال لٹا دیتا جیڑا مانے دولت کی ترجیح نہیں دیتا جیڑا جناب سدھے رستے تے لٹا ہے بس اے رب دا رستہ دکھا رہی ہے وہ دے تو لٹا دیتا کیوں جائیے راوی لکھوں نے خدیجہ پاک نے سیدہ پاک دی ولادت کے وقت عورتوں نے پیغام بھیجیا انہیں ٹھکرا دیتا اساں کیوں آئیے انہاں عورتوں نے سیدہ پاک دا پیغام ٹکرایا اللہ نے عورتاں بھیج دیتی میں بڑی بڑی کر گیا ہکے جملے دے اندر کر گیا پتہ نہیں کسے نو سمجھ آئی ہے کہ نہیں انہاں عورتاں نے آن کے جواب دیتا کہ اساں نہیں آنا رب ذوالجلال نے جنتی عورتاں بھیج دیتیاں میں گل کر رہا سیدہ پاک دا ولادت میں بعد مثال بھی بیان کرنا ہے تو جے اگر تساں چاہو سبحان اللہ منو سناؤ تو میں اگے نہ چلنا اچھا سارے بندے ہاتھ بات کر کے سبحان اللہ بندہ سوچ گیا یار ایک مولوی ایمی سبحان اللہ پہ آخواندا ہے وہ نہ پھر روزہ ہی لگ جائے میں کڑا بغیر روزے تو بیٹھا الحمدللہ روزہ ہے یار میں بولی جانا پہ لوس بولی جانا پروائی کوئی نہیں نہ گلے دی نہ بھوک دی نہ پیاس دی نہ روزہ لگن دی روزہ لگدا نہیں ہوندا روزہ لگدا نہیں ہوندا بندے دے اگر کمزوری دے آثار پیدا ہو بھی جان وہ اپنی قسمت سے ناز کرے روزہ لگا نہ کرے وہ اپنی قسمت سے ناز کرے اور رب نے میرا اے نذرانہ قبول کر سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ آنکھے عام دنہ کے اندر آنکھے حدیث شریف نہ ہوئے جڑی چور دی صلاح فقیر دی صلاح حدیث نہ ہوئے جو چاہ صلاح جو مستحقہ حضور فرمایا بندہ کہ سبحان اللہ دا مطلب کہ اللہ تو پاکے میں تیرے انداز اندر دسنا پیا اللہ تو پاکے سبحان اللہ کہ بندہ اللہ نو آکھے پاک حضور فرمایا جنت اندر ایک بڑی آنکھن نال ایک درخت وہ درخت چھوٹا گیا نہیں کہ جناب ملک صاحب دی زمین ہے یہ درخت جناب ادھر دو قدم پٹے دے در تک خدا سایہ ختم ہو گیا چھوٹا جہاں نہیں ہے درخت فرمایا 100 سال تک عربی گھوڑا دنیا والا نہیں عربی گھوڑا 100 سال تک درخت دے سائے دے ایک کنارے تو دھوڑتا رہے اپنی بخت رفتاری جنگر برق رفتاری جنگر بجلی جنالو تیز دھوڑتا رہے 100 سال مک جائے گا سایہ نہیں مکر رہتا سبحان اللہ اتنا بڑا رقبہ مل جائے جو بندہ عقیدہ میری تقریر جو بندہ 50 مرتبہ سبحان اللہ یاد لیتا پھر 50 درخت لگ گئے جنت میں پورا ذخیرہ تے ذخیرہ بھی بڑے بڑے درختوں دا جب 50 درخت ہون گے اور دسوس کتنی بڑی وراثت بن گئی ہے جنت میں اکے دو پہلیاں ہوئے
تھوڑا جہا مال آ جائے ہوا خراب ہو جاتی ہے، تھوڑی جی دولت آ جائے پلا بگانی ہو گئے، بندے دے پیر نہیں لگتے، وہ جنت دے اندر اتنا بڑا مالک بن جائے کہ پیو دے وراثت دنیا دے، پیو دے پتر نو وراثت دنیا دے، کہ جناب کوئی کھو نہیں سکتا، کہ جے رب دے وراثت اپنے پیارے بندے نو جنت دے اندر کہ کوئی روک نہیں سکتا رب کوئی کھو نہیں سکتا، وہ دن جاوے رات جاوے وہ پیو نے زمینہ دیتیاں نے کون ہوں کوئی ڈکن والا، جی اگر کوئی روکے ہوگا بھی کہنا میں نے پیو دادی نے وراثت آئی ہے، اب تو کون ہے روکن والا، تجھے رب بنا دے میں جنت کے اندر وراثت تے دسو اینا رحیم کریم رب جڑا 17 ماما تو عبادت کے بندے نال پیار کرے، کیا رب وراثت سے چک کے نہیں پہنچا دے گا؟ جنت کے اندر بندہ چلا جاندہ ہے، آنکھیں تے صحیح یار اللہ نو پاک، اللہ نو پاک تو آندہ رہے، وہ جنہوں پاک کہنا فیصلے اپنے کردہ رہو گا، آگ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ ڈھلی نہیں لینی چاہیے نہ کہ چلے آجے، آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے غلاموں، اور قریب کر دیا سیدہ طیبہ طاہرہ نجرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ فرما دیا نے جب میری بیٹی کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب ولادت کا وقت قریب آیا، انہاں عورتوں نے جواب دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چار عورتاں آ گیا، چار عورتاں آیا، گندم کو رنگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ وہ خدیجہ نے جب عورتاں نے کلام کی تھی کہ کہنے لگیاں نے خدیجہ پریشان نہ ہوئی، اسی آپ کی خدمت دے واسطے آئیاں، سیدہ پریشان نہ ہوئی، ایک کہنے لگی میرا نام سارا حضرت اسحاق علیہ السلام دی والدہ ماجدہ ہے، میرا نام سارا ہے، ایک بولی خدیجہ پریشان ہوئی، میرا نام حضرت مریم میں موسیٰ علیہ السلام بھی والدہ ماجدہ، ایک بولی خدیجہ عیسیٰ علیہ السلام بھی والدہ مریم، ایک بولی خدیجہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ام کلثوم، ایک بولی نی خدیجہ پریشان ہوئی، میں آسیہ فرعون کی بیویاں، فرعون تے فرعون بہت جہنمی ہے، مگر آسیہ نے کتے میں کیا کہ اے اللہ کے رستے تے چلن والا نہیں، ایک کافر اپنا رشتہ الگ کر لیا، اپنی زندگی کے مراحل الگ کر لے، حضرت آسیہ نے اپنے آپ الگ کر کے زندگی گزاری، اللہ کی بندگی کے اندر عورتیں آ گئیاں، اور خدمت واسطے خدیجہ کبریٰ فرماندیاں نے جب جناب آپ کی ولادت کا عین وقت قریب آیا، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پیدا ہوئیاں نے فرمایا سارا گھر روشن ہو گیا، بلکہ پورے عرب زند رہو خوشبوؤں میں دھلے پیوں میں، لوگ آخر کوئی نواں دنیا کوئی آیا ہے، کوئی
منو کھا دنیا تی آیا وے ارے انجیے اے نرالا دنیا تے آیا وے جتر جتر ہوا جاندی ہے فضاواں متر ہوندیاں جا رہی ارے جڑے باپ دی بیٹی دے پیدا ہون دے وقت نور اینا ہوئے عرب روشن ہو جائے خوشبو اینی ہوئے پورا خطہ روشن ہو جائے سسو محمد دے پیدا ہون دے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی متر روشن ہو آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدر تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. میرا خیال ہے ٹائم بالکل قریب ہو گیا بلکہ اوپر جا رہے ٹائم کہ ہن سیدہ پاک نے مثال سے نقل کر لی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ نیندے رہو جوانوں تسی جاگدے ہی رہندے ہو ہر ویلے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری زندگی سیرت بھری زندگی ہے آپ کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی محبت دے اندر ہے جدو سیدہ فاطمہ چل دیا آتی ہیں نا حضور دے کاشانہ نبوت دی طرف تے حضور آپ دے نال اینا پیار کر دینے اینی محبت فرماؤں دینے آپ کا اینا حیاء کر دینے حضور اٹھ کے کھڑے بھی ہو جاندے نے تے اگو چل کے جا کے استقبال فرماؤں دینے اپنی بیٹی کا اگو جا کے استقبال فرماؤں دینے انج لیا کے آقا کریم انج پشانی تو بوسہ دے کے انج قریب لیا کے حضور اپنی مسند سے بٹھانے دے سیدہ پاک نے آقا میں انہا پیار تے راوی لکھ دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہستی وہ ہستی ہے کہ جتنی دیر تک آپ سفارش نہ کرن گیا عورتوں جنت اندر نے جان گیا جنتی عورتوں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جدو آپ نے وصال کا وقت قریب ہویا نا حضور دے وصال تو بعد 6 مہینے تک آقا تو جدائی رہی تو 6 مہینے تک آپ دے آنسو نہیں سکے آپ دیا اکھاں اندر نیند نہیں بھری اگر کدھر اونگ آ گئی ہے نا کہ انج کر کے جھنکا لے کے سیدہ اٹھی نے کہ ہچکی لگ گئی ہے کہ بابا کدو ملاقات ہوئی حضور دے نال اتنی محبت آپ دی اتنا پیار آپ دا حضرت عائشہ پاک فرماتی ہے اگر شکل و صورت دیکھی جائے سیرت و صورت دیکھی جائے کہ ان حضور سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی طرح ہے آپ دے وصال دا وقت قریب ہوئے بچیاں نو غسل دیتا کھانا ایڈوانس پکایا کھانا پہلے پکا دیتا غسل دے دیتا کپڑے دھو دیتے جھاڑو دے کے ادھر سیدہ تیاری کر کے مصلی دے بیٹھیا مولا کائنات سبحان اللہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تھے آکے ویکھیا تے خوش ہوئے کہ آپ دے چہرے تے مسکراہٹے حضرت علی فرماؤں نے فاطمہ جدوں دے حضور وصال فرمایا میں تمہیں خوش اینا خوش کرے نہیں ویکھیا سیدہ آج کی بجائے فرمایا میرے آقا میرے سرتاج آج میرے بابا دے نال میری ملاقات ہو جانی سبحان اللہ میرے باپ نال میری ملاقات ہونی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب اینا بولیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونک گئے فرمایا فاطمہ کہنا دی گل بھی کر دی آپ فرمایا ایج کر کے بیٹھی بیٹھی ساؤں گے جدو اکھاں سے نیند آئی ہے کہ حضور آ گئے جدو میں ساؤں گئی تو حضور آ گئے کہ میں حضور دے قدمی لگ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی کہ بابا میرے کو لئے جدائی برداشت نہیں بابا مہربانی فرماؤ کدو ملاقات وقت ہونا ہے کہ اے علی میرے بابا نے میں نے فرمایا سیدہ تیاری کر لیا ایسا تنو لین آ رہے ہیں آنکھو سبحان اللہ
آب علی امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نختہ جگرہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آب تیاری پیا کر دیا میں بڑا مختصر کر گیا بہت زیادہ مختصر کردہ جا رہا میں ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کھانا میں پکا دیتا بچیاں کے کپڑے بھی دھو دیتے گھر کے اندر جھاڑو دے کے صفائیاں کر دیا آپ نے غسل کر کے بڑے بڑا خوبصورت لباس جیب تن فرمایا نال فرمایا علی اگر زندگی کے اندر دو میں چیز ہو اے تو میری زندگی کا ساتھی میں تیری زندگی میں ساتھی اے زندگی کے اندر کو بلارے کے اندر کوئی حکم عدوی ہوگی ہوگے علی خدمت کے اندر کوئی کمی پیشی آگی ہوگے علی من معاف کری علی جدو میں دنیا تو پرلا کر جانا میرے بچیاں کو خیال کیا کری اے علی میرے حسن حسین میری زینب کو دیوارہ میں نال نہ لگن دے اے علی میرے بچیاں نال پیار کری انہوں کی گریمان کبھی محسوس نہ ہو گئی میری سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کول بیٹھ کے ان نصیحتاں کو سن رہے آپ فرمایا نے اے میرے آقا علی میں جدو دنیا کو پرواہ کر جاواں علی میرا جنازہ اٹھاؤ ارے دن نہیں بلکہ رات اٹھاؤ میں اے نہیں چاہتی کسے غیر محرم میری میت سے میرے جسد اقدس سے بلکہ میری شاہ پائی سے کسے غیر محرم دی نظر پڑے علی رات اندھیرے کے اندر رات تاریخی کے اندر علی میرا جنازہ اٹھائے گے اے پیارے علی جدو میں دفن کر کے واپس آ جاؤ میں دنیا تو پردہ کر جاؤں اے پیارے علی میں بھولنا جائے کدے کدے میری قبر پہ ضرور آیا تھے علی میری قبر پہ آگیا جامعہ رہا تھے اے پیارے علی میں بھولنا جایا تھے ان وسیعتاں بیان کر دیا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سیدہ پوری زندگی میرے نال گزاریا اے علی تو میری اے سیدہ تو میری زوجیت اندر رہی اے سیدہ تو میری رفیقہ حیات تو رسول کی بیٹی ہے سیدہ میں سوجاتے ایک پاسے میں اینا حیا کرنا کیونکہ تو میرے آقا کی بیٹی ہے سیدہ پوری زندگی کے اندر تو کدے خدمت کے اندر کمی پیشی آنی دیتی سیدہ کدے میں نے دیتا ہی نہیں ہے سیدہ کدے میں نے تکلیف دیتی نہیں ہے سیدہ میرے بچیوں کا بڑا خیال رکھے آئی سیدہ بڑی خدمتیں کرتی رہی ہے سیدہ سب کچھ میں معاف کی تھا سیدہ جانی چھوڑی تو میں نے معاف کر جائے گی حضرت علی فرماتے نے میری رفیق حیات سیدہ حضور کی بارگاہ کے اندر جا کے میری شکایت نہ کری بلکہ جا کے میرا سلام پیش کر دی جا کے کبھی آقا علی آپ نے نال بڑا پیار کروا علی کا سلام ضرور فرما لے
سلام قبول فرما لو پہلی و تقریر آخری محرم راہ دندر اگر موقع مل گئے اللہ نو پاک آکھن دا کج کج کے آکھیو گے اگر کل سمجھ آوے پھر سستی نہیں کج کے آکھنے بولیے میری دعا میں تیرا اچھی سبحان اللہ آکھے گا یا اللہ ادا روزہ بھی قبول کری شہری بھی قبول کری افطاری بھی قبول کری جمعہ پڑھنا بھی قبول کری سبحان اللہ بھی قبول کر کے یا اللہ اس سال حج کی سعادت نصیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے سیدہ کے سامنے سیدہ علی پاک کے سامنے انہوں حسن کھینچا ہے فرمایا علی میرے پیارے آقا میرے سرتاج میرے رفیق حیات علی میں غسل کر لیا سلام سیدہ انوکھی جنرانی بھی بھی ہے لوگ آکھدن نعوذ باللہ سیدہ پاکی دے متعلق نا پاکی دے متعلق کرنا باتا کوئی رافضی مذہب کے لوگ کرتے ملیو اگر پاکی نا پاکی دی گل ہے نا عورتاں مہینے دے اندر ایک مرتبہ کوئی 3 دن کوئی 8 دن کوئی 10 دن ناپاک ہو دیا سیدہ پاک نو اے ناپاکی دے آثار نہیں سی اللہ تا قرآن فرما رہے ہیں نمائی انتم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اس چیز تو سیدہ خاتون جنت پاک پھر نہیں عورت بچے کو جنم دے نا بچہ جب پیدا کر دی عورت 40 دن تک ناپاک رہندی اور مسئلہ بھی سن لو فقہ دا جے اگر کسی عورت کو 40 دن تک خون نہ آئے پہلے پاک ہو گئے صاف ہو گئے غسل کر کے اور نماز بھی پڑھے 40 دن پورے ہون یا نہ ہون زیادہ تو زیادہ 40 دن لیں کم جتنے دن بھی ہو جانے کی قید کوئی نہیں زیادہ تو زیادہ ناپاکی دے 40 دن نے عورت دے واسطے سیدہ خاتون جنت دی ہستی تھی وہ ہستی ہے ادھر آقا حسن جنم دیتا ہے ادھر کفن دیتا ہے آپ دی پاکی دے عالم دیا گلا کرتے ہو آپ کی ہستی نے ادھر اپنے لال میں جنم دیتا ہے اور نفاس کا خون دور ہے نفاس کے آثار بھی نہیں آپ ادھر جنم دیتا ہے ادھر اٹھ کے کھڑیاں ہو کے رب دی بارگاہ کے اندر سجدہ انگیز ہو گئی ہے نفل نماز سبحان اللہ یہ پاکستی ہے مسئلہ ہے جدو بندے دی روح نکل دی جان نکل دی بندے دے جسم دے سارے عذاب کے لئے ہو جاندے ہون اگر بندہ وضو کر کے بیٹھا ہے ہوا خارج ہون دا وقت تو بندہ نپ لیندہ ہے جن میرا وضو میں نماز پڑھ کے جاواں او دے کولے حالی تک اختیار ہے بندے کولے اپنے اختیار ہے پیشاب پخانے دا روکن دا اختیار ہے جدو روح نکل جانی اختیار ختم ہو جانے خود بخود پیشاب بھی آ سکتا ہے خود بخود پخانا بھی آ سکتا ہے خون بھی اگے پیچھے ہو سکتا ہے پھر اے جو مراحل ہوتے ہیں بندے دی جنسی قوت دنال کے ہر چیز روک لیندہ ہے جدو فوت ہو جاندہ ہے وہ دی انج ہوندہ ہے جنہیں غسل جنابت دیتا جاتی ہے جنابت دا جنابت دا غسل اس وقت ہوندہ ہے جدو بندے نو احترام ہو جائے یا اپنی زوجہ دنال کو معاملات گزارے یہ شرعی مسئلہ ہے تے شرع دے وچ شرم نہیں ہونی چاہیے بندہ جدو فوت ہوتا ہے نا ہر چیز کنٹرول تو باہر ہو جاتی ہے غسل جنابت دے غسل دے مترادف دیتا جاندا ہے سیدہ نے وصال تو پہلے غسل فرمایا غسل فرما کے نال دسیا اے پیارے علی میں غسل کر لیا میرے وصال تو بعد غسل کی ضرورت ہے سیدہ دی پاکی دا عالم اتنا ہے جدو آپ کا وصال ہے وسیلے کے مطابق کام کو جواب کفن بھی بلکہ کفن بھی پہلے پا لیا باقی جڑیاں چادران دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دی رفتے جگرہ میں یہ جنازہ پڑھا کے وسیلے کے مطابق دفن کیتا گیا لوگوں یہ او شاہ والی بی بی
جنتی عورتاں دی سردار حدیث شریف کے اندر آؤں گا مشکات کے اندر حدیث موجود سیاستہ دیاں کتاباں دے اندر حدیث موجود اگر کوئی آنکھیں نہیں ہے ارے بیلیوں دا وکھان دا بھی وخان دا پتنگا اگر حدیث نہ ہوئے گریبان میرا ہاتھ تیرا جڑی چور دی سجائے اے فقیر دی سجائے بیلیوں کل قیامت دن ہوئے گا ندا آجی قیامت دن ایک آواز بلند ہوئے گی رب سیدہ دا حیاء نہ کر دائے آواز کی بلند ہوگی یا رب نہ کر دائے ایک آواز بلند ہوگی اے لوگوں اے اہل محشر والیوں اے قیامت دے دن والیوں اہل حشر والیوں اپنیاں نظران چکا لو توجہ میرے والے اپنیاں نظران اے نظران چکا لو بنت رسول زہرا بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محمد کی لخت جگرا تشریف لے کے عورتوں تے ہورا دے جھومر کے اندر اپنی نظران نیویاں کر لے بنت رسول پلسرات گزرنا قیامت دے دن جدو نفسی ہو رہی ہوئے گی ہر کسی نو اپنی اپنی پری ہوئے گی حضرت عائشہ پاک حضور پاک کا عرض کیتا نا یا رسول اللہ جدو قبراں دے اندر اٹھن کے قیامت دے دن سارے نظری ہوں گے سارے برہنہ ہوں گے کسے سے پردہ نہیں ہوگا شرمگاہ بھی برہنہ شرمگاہ کجیاں نہیں ہوں گے حضور فرمایا نہیں عائشہ سارے برہنہ ہوں گے یا رسول اللہ پھر ایک دوسرے کی طرف نظر پڑے گی حضور فرمایا دن اتنا سخت ہے کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکے گا اتنا سخت دن ہے کہ فرمایا ہر کسی نے اپنی پئی ہوگی نفسی ہوگی ہر کسی نے اپنی پئی ہوگی کسی نے کسی دی پرواہ نہیں ہوگی کوئی ننگا ہوئے یا کپڑے اندر ہوئے پردے چوڑے یا برہنہ ہوئے کسی نے کوئی کسی دی پرواہ نہیں ہوگی اتنا سخت دن ہوگا ہر کسی نے اپنی پئی ہوگی وہ دن میں سیدہ پردے دے اندر ادب تے احترام تے حیات نال سیدہ پاک نو پلسرات تو گزاریا جائے گا انی آسانہ دی مالک بی بی ہوئے جنتی عورتاں دی سردار تے جے بندہ پڑھے سیدہ پاک دے نام دے نفل اپنے دس دے وظیفہ آنکھوں دے وظیفہ کر لیا کرو یار